يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ معزز حاضرین جمع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، موت سے انجام تک اس سلسلے کی آج 9ویں کڑی ہے اور آج کا عنوان ہے میدان محشر کا منظر، دوسرا حصہ یا دوسری قسط۔ قیامت کے بہت سارے مناظر ہوں گے، انہی میں سے ایک اہم ترین منظر لوگوں سے سوال و جواب کا ہوگا۔ گویا کہ قیامت کا دن سوال و جواب کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکاثر کے اندر ذکر کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور بروز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے۔ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا حاکم یہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کا، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال ہوگا۔ ایک عورت جو اپنے گھر کا، وہ بھی ایک ذمہ دار ہے اور اس خاتون سے بھی سوال ہوگا۔ جہاں حاکم سے سوال ہوگا وہاں عوام سے بھی سوال ہوگا۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور جس ذمہ داری پر تم فائز ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ بالخصوص 5 سوالات ہر بندہ سے ہوگا، آدم کے ہر بیٹا سے، یہاں صرف امت محمدیہ سے نہیں بلکہ جو بھی اپنے آپ کو آدم کی اولاد قرار دیتا ہے یقیناً اس سے یہ سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی
حتی یسأل عن خمس، ابن آدم سے اللہ کے سامنے 5 سوالات ہوں گے، اور جب تک یہ 5 سوالات نہیں ہوں گے تب تک کسی کا قدم ہلنے والا نہیں، ہمیشہ ایک ہی جگہ پر قائم رہے گا۔ ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ پوری زندگی کے بارے میں ایک سوال ہوگا، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہم نے تجھے عطا کی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں فنا کیا؟ پھر انہی زندگی میں دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اپنی جوانی کو تم نے کہاں گوائی؟ لہذا اپنی زندگی کا ایک ایک وقت اور ایک ایک لمحہ کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے چلیں، کیونکہ ہم سے پوری زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال تم نے کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا؟ تم نے یہ مال حاصل کہاں سے کیا؟ تمہارا انکم کا سورس کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اسی لیے اپنے جیب میں پیسے ڈالنے سے پہلے، اپنا بینک بیلنس بنانے سے پہلے آپ خوب اچھی طرح سے اسے دیکھ لیں کہ کیا کہیں یہ مال حرام کا تو نہیں ہے، یہ انکم یہ کمائی کہیں رشوت اور سود خوری کی تو نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام قرار دیا ہے کیا وہاں سے تو یہ انکم نہیں ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مال کہاں تم نے خرچ کیا؟ صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، بلکہ مال کو گوایا کہاں، یہ بھی سوال ہوگا۔ اسی لیے خرچ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا یہ فضول خرچی میں تو نہیں خرچ ہو رہا ہے، کہیں یہ حرام کی جگہ میں تو خرچ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی مجھے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ پانچواں اور آخری سوال ہوگا کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا؟ تم نے جو علم حاصل کیا تھا، تمہیں جو معلومات تھی، اس معلومات کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا؟ لہٰذا ان 5 سوالات کے جواب دہی کے لیے تیار رہیں، کیونکہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے کہ لوگوں سے رب کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے۔ قیامت کا ایک منظر ہوگا کہ قیامت فیصلے کا دن ہے، اور اس کو ہم آخری فیصلہ کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں۔ دنیا کے اندر بہت سے کورٹ ہوتے ہیں، نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک، اور 2 ملک کا معاملہ ہو تو انٹرنیشنل کورٹ پر، اور وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے دنیا کے اعتبار سے آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا ایک ہی فیصلہ ہوگا، ایک ہی وہاں سے ایک ہی کورٹ قائم ہوگا، اور وہاں سے اس عدالت سے جو فیصلہ نکل کر آئے گا وہ پہلا اور آخری فیصلہ ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے دن یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انصاف کے دن کا مالک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، جیسا کہ قرآن کی آیت هو الاول والآخر، اللہ پہلے سے ہے اور اللہ آخر میں بھی رہے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسر اکرام یہی لکھتے ہیں کہ جب کوئی شے نہیں تھی، جب اس مخلوقات کا وجود نہیں تھا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی مخلوق بھی نہیں رہے گی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک ہے، لیکن بطور خاص قیامت کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کہے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کون حکمراں ہے، کون جج ہے، کون قاضی اور فیصل ہے، میرے فیصلے کے مطابق میرے فیصلے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ قرآن مقدس سورہ حج آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کا آخری جو فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور قیامت کے مناظر میں سے ایک اہم ترین منظر ہے۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بغیر ترجمان کے ہم کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو کسی مترجم کو بلاتے ہیں، ترجمہ کرنے والے کو بلا کر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر زبان کو جانتا ہے۔ ایک بندہ سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین سوال کرے گا اور بندہ جواب دے گا بغیر ترجمان کے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام کرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے بات چیت کرے گا، اس کے داہنے اور بائیں دونوں جانب، دائیں اور بائیں دونوں جانب ان کے نیکیاں اور برائیاں نظر آئیں گی، اور سامنے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے میری امت کے لوگوں، جس دن تمہارے دائیں اور بائیں نیکیاں اور برائیاں نظر آئے گی اور سامنے دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی، اس دن کے عذاب سے، اس دن کے آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے، صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے کہ سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع الالبانی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ ہے نماز کا، سب سے پہلے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آگے الفاظ ہے کہ اگر یہ نماز درست نکل گئی سارے اعمال درست نکلیں گے، اگر اس نماز میں گڑبڑی ہو گئی سارے اعمال میں پھنس جائیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف رمضان میں نمازی بنتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو صرف جمعہ میں نمازی بنتے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ظہر عصر مغرب کے وقت نماز پڑھتے ہیں عشاء فجر کو چھوڑ دیتے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو پریشانی میں نمازی بنتے ہیں، میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو سردیوں میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی نمازی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے نمازی رہے یا نہ رہے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہماری نماز درست نکلی، اور یہ بھی یاد رہے کہ صرف نماز کو پابندی سے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو نمازی ہیں لیکن وہ نماز محمدی نہیں ہے، کوئی نماز حنفی پڑھتا ہے، کوئی نماز شافعی پڑھتا ہے، کوئی نماز حنبلی پڑھتا ہے، کوئی مالکی پڑھتا ہے، کوئی شیعہ پڑھتا ہے، یاد رہے وہی مقبول نماز ہے جو نماز محمدی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی تربیت سیدنا جبریل علیہ السلام نے 24 نہیں بلکہ 48 گھنٹے تک دی، اور 2 دن تک آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا اور پورا طور طریقہ بتا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے سامنے یہ فرمان جاری کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز نہ کسی اور کے امامت کے اور نہ ہی کسی امام کے نقش قدم پر، بلکہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا نماز اہم ترین عبادت ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھے،
ہم پوری زندگی تک نماز پڑھیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے، اور نماز بھی پڑھے تو نماز محمدی پڑھیں. آگے ایک منظر یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال کی گواہیاں پیش کی جائیں گی. ہم نے جو عمل کیا ہے ان اعمال کی گواہیاں پیش ہوں گی. گواہی بہت ساری گواہیاں ہوں گی، کتاب کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، جگہ کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء کی شکل میں بھی. سب سے پہلے دیکھیے، جو ہم قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو گواہی کے طور پر ہم نے جو زندگی میں عمل کیا ہے یا ہم کر رہے ہیں، چاہے اس عمل کا تعلق خیر سے ہو یا اس عمل کا تعلق شر سے ہو، اچھا عمل ہو یا برا ہو، نیکی ہو یا گناہ ہو، یہ تمام کے تمام کتابی شکل میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا، وَقُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب مجرمین کو آپ دیکھیں گے، ان کے سامنے کتابیں پیش کر دی جائے گی، ہماری زندگی کی کتاب جب پیش کر دی جائے گی تو مجرمین کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹے اور بڑے سارے اعمال کو درج کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کو پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ ہم نے جو عمل نہیں کیا ہے وہ بھی لکھ دیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے جو کیا ہے وہ لکھ دیا جائے گا. اب یہاں پر کتابی شکل میں بہت سی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت صرف میں بطور دلیل پیش کرتا ہوں. تو پہلی جو گواہی ہوگی وہ کتابی شکل میں گواہی ہمارے اعمال کی. اب اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. دوسری جو گواہی ہے وہ ہے زمین کی گواہی. زمین گواہی دے گی. ہم جس زمین پر رہ کر کے اچھے یا برے عمل کرتے ہیں یہ زمین گواہی دے گی. دلیل کیا ہے؟ سورہ زلزال آیت نمبر 4 اور 5. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن زمین اپنی خبر کو بول دے گی، اپنی خبریں واضح کر دے گی، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہے. ہم اگر کسی زمین پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی. اگر ہم کسی زمین پر رہ کر کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، وہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے دے گی اور کہے گی میری پشت پر رہ کر اس نے یہ عمل کیا ہے. تیسری جو گواہی ہوگی ہمارے خود کے اعضاء ہوں گے. ہمارے خود کے اعضاء، ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں فرمایا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے دن ہم انسان کے منہ میں مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اس کے پیر گواہیاں دیں گے وہ جو عمل کیا کرتے تھے. تو گویا کہ کتاب بھی گواہی کے طور پر اور زمین بھی گواہی کے طور پر، ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی کے طور پر قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو ایک منظر وہ ہوگا جب ہمارے گواہی کے طور پر ان چیزوں کو پیش کیے جائیں گے. قیامت کے دن میزان کو بھی قائم کیا جائے گا. ایک منظر ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن میزان کو، ترازو کے پلے کو قائم کیا جائے گا. ترازو کے پلے قائم ہوں گے. کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے
جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ترازو کے پلے قائم کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، انہی میں سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ترازو کا پلہ قائم کیا جانا یہ برحق ہے، جس کے پلے وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے یہ لوگ اپنے آپ کو گھاٹے اور نقصان میں ڈال دیے۔ یعنی گویا کہ جن کے ترازو کے پلے وزنی ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا قیامت کے دن ترازو کا پلہ اللہ قائم کرے گا تو کیا ہماری نیکیاں جو غیر مرئی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو کیا اس دن قیامت کے دن کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وزن کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم عقل سے قرآن کو سمجھتے اور آج سے 1400 سال پیچھے جائیں تو یہ آیت ہماری سمجھ کے باہر تھی، لیکن آج یہ آیت ہماری سمجھ کے موافق ہے، لیکن اس دور میں بھی ان لوگوں نے اس قرآن کی آیت پر عمل کیا۔ آج بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو ہمارے عقل کے خلاف ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہے۔ کچھ ایسے عقل پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جو عقل کے خلاف ہے، وہ حدیثیں جو عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی غیر مرئی چیز، یعنی جو چیز دیکھی نہ جاتی ہو، وہ بھی وزن کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، لیکن آج وہ ثابت ہو چکا ہے۔ دھوپ کی کتنی شدت ہے آج بتا دیا جا رہا ہے۔ ہمارے جسم میں کتنا بخار ہے جو دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، غیر مرئی چیز ہے، لیکن بتا دیا جاتا ہے۔ ہوا کتنی رفتار سے چلتی ہے، زلزلہ کتنی رفتار سے ہوتا ہے، بارش کتنی رفتار سے ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر انسان اپنے پیمانے سے اس کو ناپ لے تو جو رب العالمین ہے کیا وہ نیکی کو ناپ نہیں سکتا؟ جو رب العالمین ہے نیکی کو ناپ نہیں سکتا؟ یقیناً ناپ سکتا ہے۔ ایک جواب جو عقلی جواب ہے۔ دوسرا نقلی جواب کہ انسان کے جو اعمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ایک وجود بنائے گا، ایک وجود بخشے گا۔ جس طریقے سے ہم گھر بناتے ہیں کوئی اور چیز، جس طریقے سے ایک وجود ہے تو نیکیوں کا بھی وجود ہوگا، اور اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ بھی ہوگا جو انسان ہمارے اور آپ کے اعمال جو لکھے جاتے ہیں، جو بڑے دفتر اور بڑی کاپیوں کی شکل میں، اسی کو ترازو کے پلہ میں رکھا جائے گا۔ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ انسانی جو جسم ہے اسی کو، یعنی انسان ہی کو ترازو کے پلہ میں رکھا جائے گا۔ تو کم از کم 4 دلائل، 3 دلائل کتاب و سنت سے اور ایک دلیل جو ہے عقل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کچھ ایسے اعمال بھی ہوں گے جو بڑے وزنی ہوں گے، بڑے وزنی اعمال ہوں گے۔ ان میں سے 3 کا میں ذکر آپ کے سامنے کر دوں کہ کون کون سے اعمال ہیں جو بہت ہی وزنی ہوں گے۔ تو پہلا عمل تو یہ ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں یا کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ بہت وزنی ہوگا۔ کہا گیا حدیث کے اندر کہ ایک آدمی کے 99 بڑے بڑے دفتر ہوں گے، اتنے بڑے دفتر ہوں گے کہ ان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، اتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ایک طرف ایک پرچی ہوگی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ بندہ کہے گا اے اللہ، ان 99 دفتر کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ جب اسے ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا جو پلہ ہے وہ جھک جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا۔
تو لا الہ الا اللہ، اسی لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو عمل ہے وہ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، جس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک فضیلت کی ڈگری حاصل کرنے والے کو سند دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے یہاں 2 کلمے ہیں جو بہت ہی پیارے ہیں، زبان میں ہلکے ہیں اور ترازو کے پلے میں وزنی ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ اور تیسرا جو عمل بتایا گیا وہ ہے حسن اخلاق، بہترین اخلاق۔ اگر ہم نے بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور ہم اچھے اخلاق والے بنے تو یقیناً یہ اچھے اخلاق بھی قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ ہم قیامت کے دن جب ترازو کے پلے میں ہمارے اعمال رکھے جائے تو یہ اعمال بھی ہمارے ہوں، تاکہ ہمارے اعمال کیا ہوں؟ نیکیوں کے پلے وزنی ہو۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے بہت سارے مناظر ہوں گے، ان میں سے ایک منظر میں آپ کے سامنے بتا کر وقت اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں ایک ہی عمل بتا کر، ایک ہی منظر بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سارے حساب و کتاب ہو جائیں گے اور نامہ اعمال بھی وزن ہو جائیں گے۔ اب مرحلہ آئے گا انسان کے نتیجے کا۔ انسان کو نتیجہ، اس کا رزلٹ دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کسی کو سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے اندر بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 سے 37 تک پڑھیں، کنٹینیو مسلسل 19 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فیقول، وہ بندہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اپنے ساتھیوں سے، میدان محشر کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست اور احبابوں سے کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں نے گمان کیا تھا کہ مجھے حساب سے ملنا ہے، یہ اس دن کا مجھے یقین تھا کہ یہ دن آنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم مزے سے کھاؤ اور پیو جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے۔ لیکن اس کے برعکس جس کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بھیانک منظر کو بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ انسان کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، ہائے افسوس یہ کتاب مجھے نہ دیا جاتا، یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی تمام کر دیتی کام کو، موت ہی سب کچھ مجھے ختم کر دیتی، میں مر گیا ہوتا، مٹی ہو گیا ہوتا، اگر مجھے نامہ اعمال نہ ملتا تو یہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں نے حساب کی کبھی امید نہیں کی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آگے کہا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال کوئی کام نہیں آئے، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت ختم ہو گئی۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، پیچھے آدمی بیٹھ کے تو آگے جائیے، 2 منٹ کا ہے۔ انسان کہے گا، اب ذرا غور کیجئے مسلمان، جو مالدار ہیں، جس کو اللہ نے قارون کا بھی خزانہ دے دیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ، اللہ اکبر، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کام نہیں آیا۔ اگر کسی کو فرعون کی بھی بادشاہت مل گئی ہے تو وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت ختم ہو چکی ہے، میں وقت پر زمین میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میرے اشارے سے ملک کے ملک لوگوں کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، ایک اشارے سے دوسرے ملک کو برباد کر دیا جاتا تھا، لیکن آج وہ ختم ہو چکا ہے، آج وہ حکومت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس بندہ سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اسے طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اسے زنجیر پہنا دو جو 70 ہاتھ تک لمبائی میں ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ کبھی اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ کبھی مسکین کے کھانے کی طرف توجہ دی۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی جگری دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، آج اس کے پاس سوائے پیپ کے اور کچھ کھانا نہیں ہے۔ جسم سے لہو اور گندا پانی اگر کسی کے جسم میں اگر فنسی ہو جائے اور وہاں سے جو پیپ اور پانی نکلتا ہے یہ کھانا ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، سوائے گنہگار کے کوئی نہیں کھائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، وہ عمل انجام دو جس عمل کی وجہ سے ہمارے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جب آخری رزلٹ اور نتیجہ ہو، جب آخری اس کے بعد کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے، اس دن آنے سے پہلے ہم وہ عمل کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جب نامہ اعمال کی تقسیم ہو، جب ہمارے نامہ اعمال ملے ہمیں تو ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن تمام قسم کے بھیانک منظروں سے بچا لینا، اور اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ آخر میں ہم اپنے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جب تو نامہ اعمال کی تقسیم کرے، اے اللہ ہمارا سیدھا ہاتھ ہو، ہمارا داہنا ہاتھ ہو، اور تیرے طرف سے نامہ اعمال ہمیں دیے جائے۔ اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں تو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔